بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ گزشتہ درس میں اقرأ کے معنی بیان کیا آپ کے سامنے، رب کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے خلقہ۔ خلق کرنے سے کیا مراد ہے؟ خلق کرنے سے مراد ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کسی چیز کا پہلے وجود ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھی، اس کو وجود میں لانا، اور یہ کام بھی اس انداز میں کرنا کہ جس کی پہلے کوئی نظیر اور کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ اور اس کی طرف قرآن نے مختلف الفاظ سے اشارہ کیا ہے، جیسے کہا خلق السماوات والارض، اسی طرح فرمایا بدیع السماوات والارض، یعنی پہلی دفعہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آسمان و زمین کسی نے پیدا کی ہوں اور خداوند عالم نے اس کو فالو کیا ہو اور خلق کیا ہو۔ بدیع یعنی پہلی دفعہ خلق کرنے والا، پہلی دفعہ بنانے والا۔ اب اس آیت کا تناظر اگر ہم دیکھیں تو ایسا معاشرہ ہے کہ جو شرک سے آلودہ ہے، جو تہذیب و تمدن سے کے اعتبار سے انتہائی گرا ہوا معاشرہ ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے انتہائی گرا ہوا معاشرہ ہے۔ اسلام نے اپنی جنگ کا جو آغاز کیا ہے وہ اس نظام کی بنیاد سے جنگ چھیڑی ہے، اور وہ ہے نظام شرک، اور جس نظام کا پرچم بلند کیا ہے وہ ہے نظام توحید۔ رسول اللہ کا پہلا پیغام جو اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مکہ والوں کو جمع کر کے، وہ فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، کہ جس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں، اور جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ عبادت کا حق نہیں رکھتے، وہ اطاعت کا حق نہیں رکھتے۔ اطاعت کا حق وہ رکھتا ہے الذی خلق، جس نے تمہیں خلق کیا، اور وہ صرف اس نے خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خلق کرنے کے بعد تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اور تمہارا وجود ہر لمحے اس کے احسانات کا مرہون منت ہے۔ عرب معاشرہ، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میزان میں فرماتے ہیں کہ عرب معاشرہ، اس معاشرے کے لوگ اس بات کے قائل تھے کہ خلق اللہ نے کیا ہے ہر چیز کو، لیکن وہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے اور انہیں اپنا رب قرار دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے خلق کیا، لیکن اب اس دنیا کا انتظام اور ہماری ضروریات اور ہمارے امور کی تدبیر اور انتظام و انصرام یہ ان کے ذمے ہے جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے بتوں کی شکل میں بنا رکھا تھا۔ اور وہ اللہ کا شریک کن کن چیزوں کو قرار دیتے تھے؟ جنات کو، ملائکہ کو، اور گزشتہ بعض نیک ہستیوں کو، ان کے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پرستش کی جاتی تھی، اور ان کو اپنی ضروریات پورا کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ خداوند عالم نے اس کو شرک قرار دیا اور پہلی ہی آیت میں اپنے احسانوں کا تذکرہ کیا، فرمایا تمہیں خلق کرنے والا میں ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، تمہارا مخلص ہوں، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہوں، پس تمہاری یہ بنیاد غلط ہے کہ خالق میں ہوں اور تمہارے تربیت کرنے والے، تمہاری ضروریات پوری کرنے والے وہ اور ہیں، بلکہ رب بھی میں ہی ہوں۔ فرمایا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جو آپ کا رب بھی ہے اور آپ کا خالق بھی ہے۔ توحید خلقت یعنی خالق بھی صرف خدا ہے، اور توحید ربوبیت کہ رب اور ضرورتیں پوری کرنے والا بھی خداوند عالم ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا اور تاکید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 80 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور ہمارا نبی تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے سکتا، تم سے کبھی تمہیں یہ تعلیم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو، ملائکہ کو اور اللہ کے نبیوں کو اپنا رب قرار دے دو۔ رسول اللہ سے ارشاد فرمایا، رسول اللہ کی زبان سے کہلایا، قل، اے رسول ان سے کہیے، افغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی ضروریات پورا کرنے والا سمجھوں؟
جبکہ وہو رب کل شیء، جبکہ ہر چیز کا رب اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنوں میں کسی پر صدق نہیں کرتا۔ البتہ عربی زبان میں لفظ رب قرآن میں پہلی دفعہ نہیں آیا، پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، اور چیزوں کے مالک کو ان کا رب کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں رب الفرس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کا مالک، یا رب الدار کا معنی ہوتا ہے گھر کا مالک۔ قرآن مجید نے والدین کے لیے جس دعا کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ کہ پروردگارا میرے ماں اور ماں باپ دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہاں بھی لفظ وہی ربوبیت اور تربیت والا ہے، لیکن یہ لفظ اپنے اس معنی میں نہیں آئے گا جس معنی میں اللہ کے لیے لفظ رب استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی بھی ہستی کو ربوبیت کے اعتبار سے اللہ کے برابر سمجھیں تو یہ عین شرک ہے۔ کیوں فرمایا کما ربیانی صغیرہ؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے بچپن میں، جب انسان اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا، خداوند عالم نے والدین کے دلوں میں وہ محبت رکھی کہ وہ بچے کو پال سکیں۔ اگر وہ محبت نہ رکھتا تو شاید ہم سروائیو بھی نہ کر پاتے، شاید بچے زندہ بھی نہ رہ پائیں۔ لہٰذا در حقیقت یہ والدین کو وسیلہ بنانے والا بھی خداوند عالم کی ذات ہے، اور خداوند عالم نے ہی ان کے دلوں میں بچوں کی محبت رکھی۔ لہٰذا فرمایا ربیا کما ربیانی، جیسے انہوں نے میری تربیت کی، میری ضروریات کا خیال رکھا۔ لیکن یہ یہاں پر ربوبیت کا لفظ اور یہ اس کا جو مفہوم ہوگا وہ بالکل وہ نہیں ہے کہ جو خداوند عالم کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین بھی جو بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ اس میں خود مختار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں سے، اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے ہاتھوں سے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ بس توحید ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان مسلمان اللہ کے علاوہ نہ کسی کو خالق سمجھے، اور توحید ربوبیت یعنی نہ کسی کو رب سمجھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔